نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ختم بخاری شریف یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث کا یہ درس ہے جو بہت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے قبولیت دعا کے لیے مجرب المجرب اعمال میں شمار فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان 7 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے چن کر اور انتہائی چھان بین کر مخصوص اور نہایت ہی معتمد اور مستند اور بہت ہی مضبوط سند والی حدیثوں کا مجموعہ بخاری شریف کے نام سے تیار کیا۔ حضرت امام بخاری رہنے والے تو ایران کے تھے، فارسی تھے، فارسی بولا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر اہل عرب کو اپنی زبادانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور غیر عرب کو عجم کہتے تھے۔ عجم یعنی گونگا، جس کو بولنے کی طاقت نہ ہو، جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو بولکار اور اہل کلام میں سے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے کہ علم حدیث میں انہوں نے اتنی محنت کی، 7 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ بخاری شریف ترتیب فرمائی، تو تمام اہل عرب کیا پوری دنیا والے کہنے لگے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری۔ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ یعنی ایک غیر عربی عجمی شخص امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے کہ اہل عرب نے بھی ان کا لوہا مانا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں اس کتاب کی پذیرائی اور مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا ایک شخص سے کہ تم ہماری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا گیا سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب بخاری شریف یہ ہماری کتاب ہے۔ تو اس طور پر یہ بخاری شریف مقبول بارگاہ رسالت کتاب ہے جس کو پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے اور جس کا اختتام اور ختم بخاری بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کی شروعات کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب سے فرمائی، جس میں وحی کے آغاز اور شروعات کا بیان تھا۔ کلام الہی رب ذوالجلال کا ارشاد پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا تھا اور کیسے شروعات ہوئی اس کا بیان۔ اب امام بخاری نے پوری کتاب کے اندر ساری شریعت کے حساب سے مختلف ابواب باندھ کر احادیث رسول کو پیش کیا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، غرض کے تمام عقائد اور تمام اعمال کے متعلق بیان کرنے کے بعد اخیر میں یہ باب باندھ رہے ہیں، جبکہ پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، نیت کی درستگی، کہ بھئی پڑھنا ہے تو نیت درست کر کے پڑھو، اور جب پڑھ چکے اور سارے فرائض و واجبات کے بارے میں کلام رسول سن چکے، حاصل کر چکے، تو اب قیامت میں اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ جو پڑھا ہے
اس کے بارے میں رب ذوالجلال بھی پوچھ گچھ فرمائے گا، اور جو اعمال کیے ہیں اس کے بارے میں بھی جزا اور سزا کا انعقاد ہوگا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے میزان عمل ترازو کا قائم کیا ہے، اور اس میں اعمال اچھے برے سارے تولے جائیں گے۔ تو اس حساب سے اختتام میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میزان عمل کا بیان کر رہے ہیں، لیکن خاص بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی باب نیا باندھتے ہیں اور نئی بات شروع کرتے ہیں تو اس باب سے منسلک متعلق کوئی آیت مبارکہ ضرور پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس میں خاص بات یہ ہو جاتی ہے کہ دعویٰ مع دلیل، کہ قرآن پاک کی آیت سے عنوان باب قائم فرما کر گویا جو باب کے عنوان میں بات بیان کرنا ہے اس پر قرآن پاک کی آیت خود دلیل بن جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ باب ہے خاص تو میزان عمل کے بیان میں، اور میزان عمل کے لیے قرآنی دلیل کیا ہے تو خود ہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدھے باب قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ باب ہے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بیان میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ یہ آیت پاک سے جب ثابت ہو گیا کہ ترازو قائم ہوں گے تو پھر اب ایک سچے پکے مومن مسلمان کے لیے کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں رہ جاتی، اور میزان عمل گویا ایک ایمان کا حصہ بن گیا کہ اس کو ماننا اب کمپلسری ہو گیا، کہ جو میزان عمل کا انکار کرے گویا اس نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ لیکن ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں جو اسلام کی بنیادی نظریات سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ تھا فرقہ معتزلہ۔ معتزلی فرقے کے لوگ میزان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میزان عمل میں کوئی اعمال کا وزن وغیرہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ عمل جو ہے یہ عرض ہے۔ عرض کس کو کہیں گے؟ جو قائم بذاتی ہی نہ ہو، اس کا وجود ظاہر میں نظر نہ آتا ہو، بلکہ وہ کسی اور چیز کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے نیک آدمی ہونا، ہوشیار ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، یہ اوصاف ہے، یہ عرض ہے۔ یہ باہر آپ کو نہیں ملیں گے کہ بھئی آپ کی نیکی کتنے کلو ہے، 5 کلو ہے، 1 ٹن ہے، 10 کلو ہے، تو آپ نیکی بدی ہوشیاری بے وقوفی اچھائی برائی یہ جو اوصاف ہے ان کو تول نہیں سکتے۔ تو یہ ظاہر بین معتزلہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعراض کا وزن کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لہذا اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا اور یہ میزان عمل قائم نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا تو ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اعراض کا وزن نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، لہذا آج ہمارے عقل اور ہماری حیثیت اور ہماری کیپیسٹی کے لحاظ سے ہم ہمارے عمل کو نہیں تول سکتے، لیکن اللہ چاہے تو ان اعمال کو قیامت کے دن وزن عطا فرما سکتا ہے اور ان کو ترازو میں تولے گا، جب فرما دیا تو وہ کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے پاسبل ہے، ہمارے لیے امپاسبل اور ناممکن ہے، تو ہم اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ بہرحال وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع ہے، پتہ چلا کہ ہم انصاف کے ڈھیر سارے ترازو قائم کریں گے۔ اب ایک ترازو ہوگا کہ کئی ہوگے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، ایک ترازو بھی ہو سکتا ہے اور کئی ترازو بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کیا ہے کہ ہر انسان کا الگ الگ ترازو ہوگا۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے نمازوں کا الگ ترازو، روزوں کا الگ ترازو، غرض کہ اللہ کی شان ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ہر ایک انسان کے لیے الگ ترازو قائم کرے یا ایک ترازو کرے جس میں
ہر انسان کا وزن کیا جا سکے عمل والا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ اور بے شک بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ حضرت مجاہد جو امام بخاری کے استاذ ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر لفظ آیا ہے موازین القسط، یہ قسط کے ہم معنی قسطاس لفظ ہے اور رومی لفظ ہے، اور رومی زبان میں قسطاس کا معنی عدل یعنی انصاف ہوتا ہے۔ اب گویا پتہ چلا کہ یہ قسطاس عربی لفظ نہیں رومی لفظ ہے، یہ مجاہد صاحب کا کہنا ہے۔ حضرت مجاہد کا فرمانا یہ ہے کہ لفظ قسطاس رومی لفظ ہے، حالانکہ لفظ قسطاس قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ سیدھے ترازو سے تولو۔ تو جب لفظ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے اندر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ تو جب قرآن عربی میں ہے اور قرآن کے اندر لفظ قسطاس ہے تو پتہ چلا کہ یہ قسطاس بھی عربی لفظ ہونا چاہیے، جبکہ حضرت مجاہد نے فرمایا قسطاس یہ رومی لفظ ہے۔ رومی لوگ قسطاس بول کر انصاف معنی مراد لیتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ہے جو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کے اندر لفظ قسطاس کا معنی بھی عدل و انصافی ہے۔ تو کیا قرآن پاک کے اندر رومی ورڈ استعمال ہوا ہے؟ تو کہا نہیں، اگر رومی لفظ مانتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو قرآن کی یہ آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کا کیا مطلب لیں گے؟ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا جبکہ اس میں رومی ورڈ بھی آ گیا ہے۔ تو کہا جائے یہ گیا ہے کہ اصل میں اس کو کہتے ہیں توافق الوضعین۔ رومی لوگوں نے بھی لفظ قسطاس عدل کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور عربی لوگوں نے بھی لفظ قسطاس کو عدل کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ دو زبانوں میں یہ ایک لفظ آیا اور ایک ہی معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب یہ اہل عرب استعمال کرے گے تو عربی لفظ مانا جائے گا، اور رومی لوگ استعمال کرے تو رومی لفظ مانا جائے گا۔ اس حساب سے دونوں زبانوں کے اندر یہ لفظ قسطاس عدل کے معنی میں آیا ہے۔ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ کچھ لفظی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ قسط اور قسطاس کی بحث شروع کر دی انہوں نے، اور کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ دھیان دینا ہے اس پر توجہ، کہ کہا جاتا ہے کہ لفظ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ لفظ مقسط باب افعال سے اس میں فاعل ہے، اقسط یقسط اقساط فہوا مقسط، اکرم یکرم اکرام فہوا مکرم کے وزن پر مقسط اس میں فاعل ہے۔ اس کا مصدر تو اقساط آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، مطلب یہ ہوا جیسے باب مفعلت میں آپ نے منشیب کے اندر پڑھا ہوگا، باب مفعلت کا مصدر کیا ہے؟ المقاتلۃ والقتال۔ مقاتلت اور قتال دو طرح کے مصدر ہے باب مفعلت میں قاتلہ کے، ویسے ہی اقساط اور قسط یہ دونوں مصدر ہے مقسط کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قاتل یہ فعل امر ہے باب مفعلت کا، اور اس کا مصدر مقاتلت اور قتال دو طرح کے مصدر۔ نصر ینصرو کا مصدر کیا ہے؟ النصر والنصرت، نصر بھی مصدر ہے، نصرت بھی مصدر ہے نصر ینصرو کا۔ ویسے ہی اقسط یقسطو کا اقساط بھی مصدر ہے اور قسط بھی مصدر ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ اور اس کا معنی ہوتا ہے عادل، مقسط معنی عادل، اس کا مصدر قسط یعنی عدل انصاف۔ آئی بات؟ اور دوسرا ورڈ آتا ہے قاسط، قسط یقسط،
ضربہ یضربو سے، ثلاثی مجرد قاصد قابل کے وزن پر، تو یہ قسطا یقسطو قسطن فہوا قاسطن، یہ ضربہ یضربو سے آیا۔ یہ قاسط کے معنی ہوتے ہیں ظالم، تو مقسط کے معنی ہوتے ہیں عادل کے، قاسط کے معنی ہوتے ہیں ظالم کے۔ مقسط کا مصدر بھی قسط ہے اور قاسط کا مصدر بھی قسط ہے۔ تو اب بتائیے صاحب، مقسط کا عادل معنی ہوا اور قاسط کا ظالم معنی ہوا، اور قسط کو جب مقسط کا مصدر مانیں گے تو عدل معنی ہوگا، اور قسط کو جب قاسط کا مصدر مانیں گے تو ظلم معنی ہوگا۔ پتہ چلا لفظ قسط کا متضاد معنی ہوا۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو لفظ قسط کا معنی ہوا عدل، اور دوسرے لحاظ سے اسی لفظ قسط کا معنی ہوا ظلم۔ تو یہ متضاد الفاظ میں سے ہے کہ ایک لفظ دو ضدی معنی دیتا ہے۔ قسط کے معنی عدل بھی ہوتا ہے، قسط کے معنی ظلم بھی ہوتا ہے۔ اچھا، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب نے، حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمارہ ابن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے۔ حضرت ابو زرعہ جو شاگرد ہے حضرت ابو ہریرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو ایسے کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دو کلمے، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے تو نہیں ہیں، دو جملے ہیں جن کو کلام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پہلا جملہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا جملہ۔ دو جملوں کو کلمتان کہہ دیا گیا، جیسے کلمہ طیب کہہ دیتے ہیں، وہ کلمہ نہیں ہے، پورا ایک کلام ہے۔ کلمہ شہادت کہہ دیتے ہیں، وہ کلمہ نہیں، پورا کلام ہے۔ ویسے ہی اس کو کلمہ کہہ دیا گیا، حالانکہ یہ مکمل ایک جملہ ہے، سینٹینس۔ کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو بڑے پیارے ہیں رحمان کو۔ خفیفتان علی الرسان، اب ظاہر بات ہے کہ رب ذوالجلال کو بہت پیارے ہیں، تو ذہن فکر میں خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے بہت دشوار ہوں گے، پڑھنا بڑا بھاری آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں میزان عمل میں بڑے بھاری ہے۔ اب یہ بھی گویا ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ زبان پر ہلکے ہوں گے تو ثواب بھی اتنا کوئی بھاری نہیں ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گویا تمام بندوں اور اپنی امت کو حوصلہ دیتے ہیں، ابھار رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، نیکی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ پہلے تو یہ دو جملے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، تو اللہ کے بندوں کو بھی ضرور یہ پیارے ہونے چاہیے۔ اور پھر زبان پر ہلکے ہیں تو محنت بھی زیادہ نہیں ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور پھر میزان عمل میں بہت بھاری ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے، تو ان کو ضرور معمول میں لانا چاہیے۔ وہ کیا الفاظ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکی ہے اللہ کے لیے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، پاکی اللہ کے لیے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 111 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی روزی روزگار میں خوب برکتیں ہوں گی، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی باعث خیر و برکت چیز ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سبحان اللہ یہ میزان عمل کو آدھا بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مجھے میزان دکھایا جائے۔ جب دیکھا تو یہ پایا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان میزان کے اندر ایسے ہیں جیسے بڑی ڈھال میں 7 دینار ڈال دیے گئے ہوں، یعنی بے حد و بے شمار لمبے چوڑے یہ میزان عمل کے پلڑے ہوں گے۔ کہا ان کو کون بھر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آخر امت آئے گی جو اگر سبحان اللہ پڑھے تو آدھا میزان عمل بھر جائے گا، اور الحمدللہ پڑھے تو پورا میزان عمل بھر جائے گا۔ تو یہ بڑے متبرک کلمات ہے، یہ آخری حدیث پاک ہے جس میں ہماری اپنی زبان کو بھی نیکیوں سے تر رکھنے کی تعلیم اور تلقین دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔